بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، دنیا میں انسانوں کا ایک دوسرے سے محبت کرنا یہ فطری چیز ہے۔ جس کا دل جس کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے انسان اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں رکھا ہے۔ اگر کسی نے کسی کا احسان کر دیا تو آدمی اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرات انبیاء علیہم السلام نے لوگوں پر، انسانیت پر بہت زیادہ احسان کیے ہیں۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں پر محنت کر کے ان کو صحیح راستے پر لائے اور ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کی اور جنت میں جانے تک ان کی رہبری فرمائیں گے۔ تو یہ انسانوں پر بہت زیادہ احسان ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اس امت پر بہت زیادہ احسان کیے ہیں۔ کیا مرد ہے، کیا عورتیں ہیں، کیا بچے ہیں، کیا بوڑھے ہیں، ہر طبقے کے لوگوں پر اللہ کے رسول علیہ السلام کا احسان ہوا ہے۔ تو جس کی بنا پر اللہ کے رسول علیہ السلام کے چاہنے والے اور آپ سے محبت کرنے والے دنیا میں ایسے ہیں جن کو رہتی دنیا تک لوگ یاد کرتے رہیں گے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو جہاں مردوں نے محبت کی نظر سے دیکھا ہے اسی جگہ عورتوں نے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کی ہے، اور یہ محبت روحانی طور پر ہے، یہ محبت دینی اعتبار سے ہے، ایمانی اعتبار سے ہے، نبی ہونے کی حیثیت سے ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ اللہ کے نبی پر لٹا دیا محبت کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، آخرت کی کامیابی کے لیے۔ اسی طرح سے عورتوں نے بھی اپنی جان مال کی قربانی لگائی ہے۔ انہی عورتوں میں سے ایک عورت کا قصہ کتابوں میں لکھا ہے کہ انصار کی ایک عورت تھی۔ اس موقع پر ایک جنگ ہوئی، ایک لڑائی ہوئی جس کو غزوہ احد کہتے ہیں، یہ مدینہ منورہ میں ہے۔ تو اس موقع پر، لڑائی کے موقع پر کسی نے اعلان کر دیا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں۔ اب یہ خبر مدینہ میں جیسے جیسے پھیلتی گئی مسلمانوں میں بے چینی بڑھتی گئی۔ بہت سارے لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھنے کی تمنا کی اور کوشش کی کہ جب تک نبی کا چہرہ ہم نہیں دیکھیں گے ہمیں چین نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا۔ انہی میں سے اس عورت کے کان میں بھی خبر پہنچی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں۔ اب یہ نبی کی محبت میں نبی کو دیکھنے کے لیے میدان جنگ کی طرف آنے لگی۔ جیسے جیسے میدان جنگ قریب ہوتا گیا تو یہ عورت پوچھتی گئی کہ نبی کا حال کیا ہے، نبی کا حال کیا ہے۔ لوگ خیریت بتاتے جاتے تھے۔ انہی میں سے ایک جماعت آئی، اس جماعت میں سے کسی نے کہا تمہارے باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس عورت نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ پھر پوچھا کہ نبی کا حال کیا ہے۔ پھر کسی بتانے والے نے بتایا کہ تمہارے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ اس عورت نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ پھر پوچھا کہ نبی کا حال کیا ہے۔ بتاتے گئے کہ خیریت سے ہے اور آگے بڑھی۔ ایک اور جماعت آئی، انہوں نے کہا کہ تمہارے بھائی کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ اس عورت نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ پھر فرمایا کہ نبی کا حال کیا ہے۔ فرمایا کہ نبی خیریت سے ہے، آگے بڑھی۔ پھر ایک جماعت آئی، انہوں نے کہا کہ تمہارے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا ہے، وہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ اس عورت نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ پوچھا کہ نبی کا حال کیا ہے۔ فرمایا کہ نبی خیریت سے ہے۔ تو چاروں کے شہادت کی خبر سنی، والد انتقال ہو چکے، بیٹا انتقال ہو چکا، بھائی انتقال ہو چکا اور شوہر انتقال ہو چکے۔ چاروں کے چاروں شہید ہو گئے، لیکن پھر بھی نبی کو دیکھنے کے لیے بے تاب ہے۔ آگے بڑھی، پوچھا کہ نبی کہاں ہے۔ کسی نے بتایا کہ وہ دیکھو
میدان جنگ میں فلاں کونے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ وہ عورت آگے بڑھی، آپ کے چہرے کو دیکھا اور پھر کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، اگر دنیا میں آپ زندہ ہے تو مجھے کسی کی شہادت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا سب کچھ لوٹ جائے میں اس پر تیار ہوں، اگر آپ حیات ہے یہی میرے لیے کافی ہے۔ محترم سامعین، ذرا اندازہ لگائے، بولنا ہمارے لیے آسان ہے، سننا بھی ہمارے لیے آسان ہے۔ زندگی کے یہ سہارے ہوتے ہیں، باپ ایک سہارا ہوتا ہے، بیٹا ایک سہارا ہوتا ہے، بھائی یہ بھی ایک سہارا ہے، شوہر یہ بھی زندگی کے لیے ایک سہارا ہے۔ جب چاروں کے چاروں شہید ہو چکے، اب ذرا اندازہ لگا کر دیکھے اس عورت کے دل میں کیا چوٹ آئی ہوگی، کیا فکر آئی ہوگی، کتنا صدمہ ہوا ہوگا۔ لیکن اس صدمے کو ایک طرف رکھ کر بس نبی کی محبت میں کہتی جا رہی تھی کہ نبی کا حال کیا ہے، نبی کا حال کیا ہے۔ یہ ایمانی جذبہ تھا، یہ شوق تھا نبی سے، کہ محبت تھی کہ محبت میں ہر چیز کی قربانی دینا آسان ہو جاتی ہے۔ ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم بھی نبی کے عاشق ہیں۔ کیا ہم نے کبھی محبت کا اظہار کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے نبی کی طریقے کو اپنی زندگی سے، اپنے سینے سے لگایا ہے؟ اپنی جان کی قربانی کیا دیتے کہ کم سے کم وقت کی قربانی تو بھی دیتے۔ نبی نے جو چیزیں ہم تک پہنچائی ہے، کیا ہم نے اس کی قدر کی ہے؟ کیا ہم نے اس کی حفاظت کی ہے؟ کیا ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی سے لگائے ہیں؟ ہمارا کھانے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، لباس کا طریقہ، گھر میں داخل ہونے کا، گھر سے باہر آنے کا، اپنی ضرورت پوری کرنے کا، جتنے طریقے ہیں سارے کے سارے طریقے ہمارے گھر میں، ہمارے آفس میں، ہماری زندگی میں غیروں کے طریقے پر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ نبی کے طریقے ہم نے بھول گئے۔ نبی کے عاشق تو وہ تھے کہ جنہوں نے اپنی جان مال ہر چیز کی قربانی دینے کے واسطے تیار ہو گئے، لیکن نبی کا ایمان، نبی کا لایا ہوا دین اجڑنا یا اسے ضائع کرنا ان کو پسند نہیں تھا۔ لہذا محترم سامعین، اس واقعے سے اندازہ لگائے اور عبرت حاصل کرے اور سوچے اور فکر کرے کہ میں بھی ایک نبی کو ماننے والی ہوں، میں بھی ایک نبی کا چاہنے والا ہوں، میں کتنی محبت کرتا ہوں۔ اب نبی تو نہیں ہے لیکن نبی کے طریقے باقی ہیں، نبی کی سنتیں باقی ہیں، نبی کا لایا ہوا شریعت باقی ہے، نبی نے جو قرآن ہم تک پہنچا کر گئے وہ ہمارے پاس باقی ہے۔ نبی سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے طریقوں سے محبت کرے، ان کی اداؤں کو اپنی ادا سمجھے، یہ محبت کی نشانی ہے۔ اگر کوئی محبت کرے اور جس سے محبت کرتا ہے اس کے طریقے کے خلاف کام کرتا ہے، دنیا کہے گی یہ جھوٹی محبت ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم نبی سے محبت کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ نبی کے طریقے پر عمل کرے، آج سے نمازوں کی پابندی کرے، دین کی حفاظت کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے، سنت کے مطابق کھانے کی کوشش کرے، سنت کے مطابق سونے کی کوشش کرے، ہر زندگی کے ہر موقع پر یہ سوچے کہ اس میں نبی کا طریقہ کیا ہے، اس میں نبی کا طریقہ کیا ہے، اسے جان جان کر، پوچھ کر، پڑھ کر عمل کریں گے۔ یہ نبی سے محبت کی نشانی ہے۔ صرف نام سے کہنا کہ میں مسلمان ہوں، میں بھی نبی کا عاشق ہوں، یہ کافی نہیں ہے۔ تو اس لیے محترم سامعین، واقعی سے عبرت حاصل کرے۔ اگر یہ عورتیں قیامت کے دن کھڑے ہو کر پوچھنے لگی کہ میں نے نبی کے خاطر، دین کے خاطر اپنے چاروں سہاروں کو میں نے شہید کروا دیا، بتاؤ کہ تم نے نبی کے دین پر اور نبی کے لیے تم نے کیا قربانی دی ہے، کیا جواب دیں گے ہم؟ تو اس لیے سوچنے کی بات ہے، غور و فکر کرنے کی بات ہے، اپنی زندگی کو بدلائے، نبی کے طریقے پر لائے، دین کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے۔ حضرات، واقعے کو سننے کے بعد دوسروں کو بھی شیئر کر دے تاکہ وہ بھی اس واقعے سے سبق حاصل کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔